बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। जुनैद सफदर की शादी के दूसरे रोज़ ही नवाज़ शरीफ के लिए बड़ा जो फंदा तैयार कर लिया है हमारे इदारों ने। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और कैसे ये लोग इतने बड़े बड़े गैर कानूनी कामों में मुलव्वस रहे और आज पाकिस्तानी इनके ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रहे हैं लंदन में भी, वो क्यों ना एहतजाज करें कि ये कौन कौन से कारनामे करके गए हैं। और अब जो नया कारनामा सामने आया है वो इंतहाई शर्मनाक है शरीफ ख़ानदान के लिए। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे इत्तेफाक शुगर मिल्स की तरफ से आज लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे मीनार पाकिस्तान में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी IG को भिजवा दी है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रावलपिंडी में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया और 16 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, और ये मदरसे का उसका मुअल्लम था जिसने ये ज़्यादती की, मुफ्ती शाहनवाज़ अहमद। और मुफ्ती शाहनवाज़ अहमद ने ज़्यादती की, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, और मुफ्ती शाहनवाज़ अहमद ने यह समझा कि शायद वो पाकिस्तान के इदारों को बेवकूफ़ बना लेंगे और पाकिस्तान के इदारों को अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। मुफ्ती शाहनवाज़ अहमद आज अदालत गए, अदालत जाके अबूरी ज़मानत दायर की थी और अबूरी ज़मानत हासिल कर ली थी। ज़्यादती केस में, जो रेप का केस है, उसमें अबूरी ज़मानत हासिल कर ली, और उसके बाद वो बड़ा खुश होकर बैठा था कि जब तक अबूरी ज़मानत है तब तक मुझे कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस है, पुलिस को धमकियों के केस में एक अलग मुकदमा दर्ज करके, एक अलग FIR दर्ज करके उस नाम नेहाद मुफ्ती को गिरफ़्तार कर लिया। और मुफ्ती, अब क्या कहें, बड़ा दुख होता है। एक ऐसा मुकद्दस वर्ड है जो दीन के स्कॉलर्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कैसे कैसे दरिंदे हमारे मुल्क में आ गए हैं। इधर जो बच्चे के साथ ज़्यादती का मामला था और अब्दुल अज़ीज़ का, और यहाँ पे ये एक और नया जो मामला सामने आया। दुख होता है कि कहाँ जाए हमारे मुल्क में ना मौलाना का लफ्ज़, उसका इन लोगों ने तकद्दुस रखा, और कई लोग मौलाना बन के भी मुल्क को तबाह बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने मुफ्ती बन के ज़्यादतियाँ की हैं, और ये सारे के सारे कौन कौन सा मुकद्दस नाम है जिसको इन लोगों ने छोड़ा हो, और ये उन ओहदों पर बैठकर ऐसे काम करते हैं। अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद करे। 16 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की मुलज़म गिरफ़्तार हो गया। सहाफ़ी, मैंने देखा है मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे थे, हमारे मीडिया के रिपोर्टर्स जो हमारे दोस्त हैं, कि वो जो जिस केस में गिरफ़्तार किया गया है वो सिर्फ पुलिस को धमकियों का केस है। जो ज़्यादती केस है उसमें मुलज़म अबूरी ज़मानत हासिल किए हुए है, इस वजह से अभी उसमें कुछ नहीं होगा। मैं उनके गोश गुजार कर दूं, पुलिस वाले बेवकूफ़ नहीं हैं जिन्होंने धमकियों के केस में उसको गिरफ़्तार किया है। अबूरी ज़मानत में अगर मुलज़म जेल में चला जाए किसी और मुकदमे में, और अबूरी ज़मानत में, तो वो पेश नहीं होगा। अबूरी ज़मानत में तो उस सूरत में पेश हुआ जाता है जब मुलज़म जेल से बाहर हो। जब मुलज़म जेल में चला जाए, चाहे वो किसी और मुकदमे में चला जाए, और वो जब अदालत में पेश नहीं होगा पहले वाले केस की अबूरी ज़मानत में, तो वो अदम पैरवी खारिज हो जाएगी। जब अदम पैरवी खारिज हो जाएगी तो उसमें भी गिरफ़्तारी शो करके उसके ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू कर देंगे। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी पुलिस नाकाम रही है और उसने पहली ज़मानत करवा ली है, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार किया, इसके पीछे मकसद ही यही है। और ये पुलिस का एक तरीक़ाकार है कि मुलज़म ने जो अबूरी ज़मानत की उसको मज़ा चखाने के लिए उसको जेल गिरफ़्तार कर लिया, इस मुकदमे में रखा जाएगा, और जब उसकी अबूरी ज़मानत पर समाअत होगी, उसमें मुलज़म पेश नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो अदम पैरवी खारिज हो जाएगी। मीनार पाकिस्तान जो वाक़या है, और ये एक दुख भरा वाक़या है। अच्छा, इसमें जो 71 साला बुज़ुर्ग को गिरफ़्तार किया गया था, जो पुलिस ने कहा था गलती से गिरफ़्तार किया गया है, उस जो कांस्टेबल था जो उस बुज़ुर्ग को गिरफ़्तार करके लाया था, जिसको बाद में छोड़ दिया था, उसको मुअत्तल कर दिया है पुलिस ने। और IG पंजाब ने यह कहा है कि ये गलत जो गिरफ़्तारी है इस पर भी हम माफ़ी नहीं देंगे। ये मकसद नहीं है कि एक लड़की के साथ बदतमीज़ी हुई है या उसको जिनसी हरासा किया गया है और उसमें आप इतने अंधे हो जाएं कि आप 71 साला बुज़ुर्ग को भी, बारिश बुज़ुर्ग को भी आप गिरफ़्तार करके ले आए, तो उसको भी मुअत्तल कर दिया, जो कि बड़ा एक खुशाइंद अमल है पुलिस का।
جو کیس ہے مینار پاکستان اور ٹک ٹاکر عائشہ کا جو کیس ہے عائشہ اکرم کا، اس میں مزید گرفتاریاں آج عمل میں لائی گئی ہیں۔ اس وقت تک مزید 34 ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 126 ملزمان ٹوٹل ہو چکے ہیں۔ 126 ملزمان جن کی نادرہ نے شناخت کی ہے اور وہ گرفتار کر کے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ اس وقت تک عائشہ اکرم نے 15 کو شناخت پریڈ کے لیے بھجوایا گیا تھا آج، اور کچھ لوگ ہیں 126 میں سے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جن کو عائشہ اکرم خود شناخت کرے گی، کیونکہ اس وقت پاسبل نہیں تھا کہ وہ سارے لوگوں کے چہرے دیکھ سکتی۔ یہ بات ضرور ہے کہ نادرہ ویڈیو کے ذریعے جو ویڈیو کی فرانزک کی جا رہی ہے اور نادرہ سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جا رہی ہے، وہ جو ایویڈنس ہے وہ ایکسپرٹ اوپینین ہو یا جو ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے جو ایویڈنس ہے وہ بھی قابل قبول ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو عائشہ اکرم جو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے گی تو وہ فارغ ہو جائیں گے، ان کا کیس ختم ہو جائے گا، یہ ان کی بھول ہے۔ ان کے خلاف نہ صرف ویڈیو فرانزک کی رپورٹ آ جائے گی بلکہ نادرہ کی بھی رپورٹ آ جائے گی، اور آ چکی ہے 126 ملزمان کے خلاف۔ اور ان 126 ملزمان کو جو یہ 320 ویڈیوز تھیں اور 60 تصاویر ہیں جن کو نادرہ نے شناخت کیا، اور نادرہ نے اس وقت تک جو شناخت کی ہے ان لوگوں کو گرفتار، انہوں نے حراست میں کافی لوگوں کو لیا ہوا ہے لیکن گرفتاری انہی لوگوں کی ڈالی گئی ہے جن کو نادرہ نے ویریفائی کیا ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ دوسری طرف میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے عدالت میں، اور یہ ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کی میڈیکل رپورٹ ہے جو عدالت میں آج پیش کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو زخم آئے تھے، جو باڈی آف وکٹم ہے اس پر جو زخم تھے ان کو بھی دفعات میں شامل کیا گیا ہے۔ جو ہرٹ کیسز ہیں اور ہرٹ کی دفعات ہے وہ بھی شامل کی گئی ہیں، اور 395 جو ڈکیٹی کا ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے ان دفعات میں، اور وہ میڈیکل رپورٹ بھی آج عدالت میں پیش کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو مینار پاکستان واقعے کی رپورٹ ہے، انکوائری رپورٹ، وہ پولیس کو ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے، اور اس رپورٹ کے جو مندرجات ہیں اس میں یہ کہا گیا، جو آئی جی پنجاب کو ارسال کی گئی ہے، یہ سینئر پولیس افسران پر مشتمل تھی۔ یہ کہا گیا کہ جو یوم آزادی لاہور میں سیکیورٹی کا جامع پلان تشکیل دیا گیا تھا، لیکن جو سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ یوم آزادی پر پارک میں پلان کے مطابق سیکیورٹی تعینات نہیں کی گئی۔ ایس پی سٹی حسن جہانگیر نے اہم پوائنٹس پر ناقص سیکیورٹی انتظامات نظر انداز کیے۔ ڈی آئی جی آپریشنز ساجد کیانی، ایس ایس پی آپریشنز ندیم عباس بھی لا علم رہے۔ سی سی پی او بھی فلیگ مارچ اور دفتری میٹنگز کو ترجیح دیتے رہے، اور اس طرف انہوں نے خیال نہ کیا اور اس معاملے کی طرف وہ نہ آئے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 3 رکنی ٹیم تشکیل دی تھی انہوں نے سارے کا سارا جو ذمہ دار ہے وہ قرار دے دیا ہے پولیس والوں کو، اور پولیس والے ذمہ دار ہیں۔ اتفاق شوگر ملز کو 33 کروڑ کا انکم ٹیکس کا نوٹس جاری کیا تھا اداروں نے، آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ محمد منشا سکھیرا ایڈوکیٹ صاحب پیش ہوئے جو اتفاق شوگر ملز کی طرف سے، اور یہ جو جسٹس جواد حسن صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، عدالت نے اتفاق شوگر ملز کو جو نوٹس ہے جو 63 کروڑ کا، اس کو 33 کروڑ کا جو نوٹس ہے اس کو معطل کرتے ہوئے جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کو یہ کہا ہے، جو کمشنر ان لینڈ ریونیو ہے ان کو کہا ہے کہ آپ کے پاس جو ان کی اپیل زیر التوا ہے 30 دن کے اندر اندر قانون کے مطابق فیصلہ کریں، اور تب تک یہ نوٹس معطل رہے گا۔ اور جب نوٹس جو دیا جاتا ہے یا ایشو کیا جاتا ہے اس کی اپیل ہوتی ہے، تو عدالت کا یہ کہنا ہے کہ جب کمشنر ان لینڈ ریونیو کے پاس اپیل پینڈنگ ہے تو تب تک اس کو معطل رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ریونیو اتھارٹیز ہیں یہ ان کا دائرہ اختیار ہے، وہ چاہیں اس کو برقرار رکھیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں، چاہیں ان کا اپیل میں وہ ختم ہو جائے۔ تو وہ اپیل میں ہے جو اختیار وہ صرف ریونیو حکام کا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی درخواست پر عدالت نے معطل کر دیا ہے 1 ماہ کے لیے اتفاق شوگر ملز کا جو 33 کروڑ کا نوٹس تھا۔ خسرو بختیار کی شوگر ملز چینی کی جو قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف انہوں نے بھی درخواست دائر کر دی ہے۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے وہ بھی کیس جسٹس شاہد جمیل صاحب کی عدالت میں بھجوا دیا۔ آپ جانتے ہیں جہانگیر ترین ہو، شریف خاندان ہو، اور اب خسرو بختیار کی جو شوگر ملیں ہیں وہ بھی اب سارے کیسز چلے گئے جسٹس شاہد خان جمیل صاحب کی عدالت میں، اور شاہد جمیل خان صاحب سپریم کورٹ نے 15 دن کا ٹائم دیا تھا اور اس کے اوپر سماعت شروع ہو رہی ہے کل سے۔ تو
اس پر بھی عدالت خسرو بختیار کی جو درخواستیں ہیں ان کو بھی وہیں بھجوا دیا ہے، اسی جو بینچ ہے اس کے سامنے۔ اب نواز شریف کا جو معاملہ ہے، نواز شریف کے خلاف ایک نیا کیس ہے، نئی انکوائری شروع کر دی ہے نیب نے، اور یہ نواز شریف کے خلاف ایل ڈی اے کے جو مبینہ طور پر پلاٹوں کی بندر باٹ کا کیس ہے، یہ اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک کیس دائر ہو چکا ہے جس میں نواز شریف اشتہاری ہیں اور وہ میر شکیل الرحمان کو پلاٹ الاٹ کرنے کا تھا۔ اب مزید جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ نیب نے ایل ڈی اے سے علامہ اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، گارڈر ٹاؤن اور گلبرگ کے 11 پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا مکمل ریکارڈ طلب کیا ہے۔ 1985-86 میں نواز شریف نے نوازا اپنے لوگوں کو، اور جو پلاٹ ہیں ان کے میں آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کے خلاف، نواز شریف کے خلاف مبینہ طور پر پلاٹوں کی جو بندر بانٹ کا کیس ہے اس میں 11 پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے الاٹ کیے گئے۔ پلاٹ نمبر 91 90 122 رچنا بلاک علامہ اقبال ٹاؤن، پلاٹ نمبر 59 ٹی 59 یو ایبک بلاک گارڈن ٹاؤن، پلاٹ نمبر 245 ای 244 جی 3 جوہر ٹاؤن کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ پلاٹ نمبر 159 کریم بلاک 38 ایل گلبرگ 3 38 اے گلبرگ 3، پلاٹ نمبر 34 گارڈن ٹاؤن 131 ابو بکر بلاک کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے ڈی جی ایل ڈی اے کو ریکارڈ کی فراہمی کے لیے آج مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا ریکارڈ، ادائیگیوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ 1986 تا 1990 کے دوران پلاٹوں کی ادائیگیوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے، اور اس میں یہ نواز شریف کے خلاف کیس ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ نواز شریف نے یہ جو پلاٹوں کی بندر بانٹ کی غیر قانونی طریقے سے، چاہے وہ کمیشن لے کے، رشوت لے کے، یا اپنے لوگوں کو مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہوئے نوازا، اس کی رپورٹ طلب کر لی، اور یہ نئی انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس نئی انکوائری میں نواز شریف کے خلاف جو کیس ہے، الٹیمیٹلی نواز شریف نے پاکستان آنا ہے، الٹیمیٹلی ان کیسز کو فیس کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی نواز شریف اس سارے کے سارے معاملے میں وہ جیل بھی جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر سخت رد عمل دیا ہے کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، نواز شریف کے خلاف نئے سے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں، ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم نیب نیازی گٹھ جوڑ کے خلاف ہیں۔ مریم اورنگزیب نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے اس نوٹس کے بعد۔ اب دیکھتے ہیں اس کیس میں بھی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہم ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔